اسٹیبلشمنٹ نے ابھی صحیح طریقے سے نہ فیصلہ کیا ہے نہ تجزیہ کیا ہے. اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ کیا علاقے میں پائیدار امن قائم ہوتا ہے یا نہیں قائم ہوتا. آخری بات میں کرنا چاہوں گا یہ جو نیوکلیر کے سلسلے میں ہوئی ہے, میں نے ذکر بھی کیا تھا. آپ ایک اور چیز دیکھیں جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر کوئی پریشر جو آئیں گے آتے رہیں گے, ہمارا نیوکلیر پروگرام ہم نے کسی مرضی سے شروع تو نہیں کیا تھا, وہ ہوگا. اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ, ہماری سیاسی قوتیں. ہم نے ہمیشہ قومی سلامتی کو ایک فوجی زاویے میں دیکھا ہے. پاکستانی فوج, ایٹم بم, ٹینکس, میزائلز, یہ صرف قومی سلامتی کے صرف ضامن نہیں ہو سکتے. موجودہ دور میں جمہوریت, پارلیمنٹ, سیاسی قوتیں, ہیومن رائٹس, رول آف لا, آئین, صوبائی خود مختاری, یہ ضامن ہوتے ہیں قومی سلامتی کے. نیشنل سیکیورٹی کو ہمیں ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. ترکی کی پارلیمنٹ دیکھیں, ترکی ایک سیکولر ملک ہے, اتاتورک کا فوج بہت سٹرانگ ہے, ہم سے زیادہ سٹرانگ ہے, زیادہ آرگنائزڈ ہے, امریکہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ وہ نیٹو کے ممبر ہے. جب جنگ شروع ہونی تھی عراق کی, امریکہ نے کہا ہمیں ان کو کہ آپ فوج لیں ہماری. ٹرکش پارلیمنٹ نے ووٹ دیا آرمی کے سپورٹ کے ساتھ, اور نے کہا جی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. $26 بلین ان کو آفر ہوئے, انہوں نے کہا نہیں ہم لیں گے, ہم امریکن فوج کو آنے نہیں دیں گے, یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا. امریکہ نے کیا کیا, انہوں نے اسی تنخواہ پر کام کیا. کیا کر لیں گے وہ, اتنا تو نہیں ہے امریکہ کہ اتنا پاورفل ہے. سو یہ بنیادی بات ہے. ادھر دیکھیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ سفید داری کی بات کرتے ہیں, آیت اللہ علی سستانی عراق میں, اس نے ایک بیان دے دیا کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ کے ٹائم ٹیبل جمہوریت کی بحالی کے لیے سن 2005 وہ قبول نہیں ہے. آپ کو وہ بی ڈی سسٹم ہے ایوب خان والا کہ وہ نامنیٹ کرے بی ڈی, پھر وہ الیکشن ہوگا. کیونکہ الیکشن اس سال کا ہے, ڈائریکٹ الیکشن ہو. اتنی کھلبلی بچی کہ وہ بریمر کو جانا پڑا بش کے پاس کہ اب کیا ہوگا. ایک آدمی جس کے پاس فوج نہیں ہے, مورل اتھارٹی ہے, لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کیونکہ عوام کی سپورٹ ہے ان کے پاس. تو آپ حزب اللہ کا دیکھ لیں تو یہ کوئی یرکنے کی ضرورت نہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ خوف کسی پالیسی کی بنیاد نہیں ہو سکتی, اور خوف اگر کریں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے. وہ تو آپ بولیے, وہ آپ کے سر پر چڑھے گا. آپ سٹینڈ لیں. اس وقت آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے. بش نے اگر الیکشن جیتنا ہے تو اسامہ بن لادن کو پکڑنا پڑے گا, اس کو افغانستان کو استحکام کرنا پڑے گا. ان کی حکمت عملی پاکستان کی فوج اور مشرف کے بغیر آگے نہیں چل سکتی. اس وقت ان کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت ہمیں. اگلے 2 سال کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اور کل جو کمیشن اناؤنس کیا ہے بش نے انٹیلیجنس کے اوپر اور یہ نیوکلیر ویپنز پر, اس میں نام لیا ہے انہوں نے ایران, نارتھ کوریا, لیبیا اور افغانستان, کہ لیبیا اور افغانستان کہ ان کے معاملات, اور عراق کے اوپر تو ہوا ہی ہے, ان کے معاملات کو تفتیش کریں گے, اور کسی ملک کا نام نہیں ہے. امریکنز کے کوئی اصول پسند نہیں, ان کا کوئی دین ایمان نہیں. وہ جہاں ہوتا ہے ان کی ضرورت, وہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت کام کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک پاور ہے, آپ کے پاس بڑی قوت ہے, آپ کی سٹینڈنگ ہے, آپ نے دانے مکے نہیں ہوئے. آپ سٹینڈ لیں, قائم رہیں, اور پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلیں, اور اپنے خود بھی اپنا قائم رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں فائنلی یہ جو سلسلہ ہوا ہے اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم برادرز ہیں, وہ ایسی کی بات ہوئی, ہمیں بات صحیح کرنی چاہیے. یہ آغاز ہوا جب ایران اور لیبیا نے گھٹنے ٹیکے, اور وہ کلیپس ضرور ہوئے, اور یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے نام انہوں نے دیے, اور ان سے پھر انویسٹیگیشن شروع ہوئی. انہوں نے توبہ بھی کر لی, معافی بھی مانگ لی, اور کہا جی ہمیں, پھر امریکہ نے کہا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, اور پھر وہ معاملہ آگے چلا. ایسے بھی ہوا. فائنلی میں کہتا ہوں کہ ایک ماڈل ہے, آخری بات, جنوبی ایشیا کے لیے مڈل ایسٹ کا ماڈل دیکھ لیں. 3 فریق تھے, عرب ممالک, اسرائیل اور فلسطین. 79 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا, انہوں نے مصر کو علیحدہ کیا اور کہا کہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اور بگڑ گیا ہے. یہاں بھی 3 فریق ہیں, پاکستان, کشمیری اور ہندوستان. اگر کوئی بائی پاس کرے گا, ہندوستان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ علیحدہ معاہدہ کر لے کل جماعتی حریت کانفرنس سے, پاکستان کو بائی پاس کر کے. وہ امن قائم نہیں ہوگا. اور ہم افغان جہاد کی غلطیاں یہاں نہ دہرائیں, APHC کو تقسیم نہ کریں, ان کو اکٹھا کریں کشمیری قیادت کو, اور ان کو اعتماد میں لیں, اور ان کو پر اعتماد کریں بھی, اور پھر ہی آگے بات بنے گی. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ آپ نے انیشیٹو لیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو سر, اینڈ تھینک یو اگین. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر سید مشاہد حسین صاحب کا کہ وہ خاص طور پر اسلام آباد سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے. ان کا بہت بہت شکریہ.
اب میں درخواست گزار ہوں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، معزز مہمان گرامی اور بہت ہی خوبصورت لوگوں، ایک خوبصورت شخص ابھی مجھے ایک نام تو نہیں بتایا انہوں نے، سعید قریشی صاحب، جی توفیق قریشی صاحب ایک سوال دے کے گئے تھے، مشاہد صاحب سے بھی تھا، مجھ سے بھی تھا. پیشتر اس کے کہ میں بات کروں، ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ یہ جو شوکت عزیز صاحب تھے وہ کیوں گئے تھے وہاں پہ، اور وہ کیمپ ڈیوڈ پہ جانے سے پہلے وہاں پہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صدر صاحب کے ساتھ 2 ہی آدمی گئے تھے، شوکت عزیز صاحب اور شریف الدین پیرزادہ صاحب، جب کیمپ ڈیوڈ کے اندر ملاقات ہوئی. کیمپ ڈیوڈ وہ جگہ ہے جہاں کا جو میٹنگ ہوتی ہیں ان میں ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، چنانچہ کیمپ ڈیوڈ میں ان لوگوں سے ملا جاتا ہے جب ریکارڈ رکھنا مقصود نہیں ہوتا. مجھے انفارمیشن کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ سوال آپ نے پوچھا ہے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، پاکستان کی وہ امداد کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کافی نہیں، ابھی انہوں نے $700 ملین دیے، لیکن وہ مشروط ہے کیونکہ اپنے آئین کے پابند ہیں، اور آئین ان کا ایک پریسلر لا جس کو کہتے ہیں پریسلر امینڈمنٹ، اس کے مطابق وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کو اپنی کانگریس کو ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ اس ملک کو دی جائے امداد یا نہ دی جائے. تو پریسلر لا جو ہے وہ راستے میں حائل ہوتا ہے پاکستان کو اگر $1 بھی ان کو دینا پڑے. البتہ امریکن پریزیڈنٹ جب خود تصدیق کر لے کسی چیز کی تو پھر اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ یہ ملک جو ہے ہماری نظر میں انریچمنٹ نہیں کر رہا. اس میں انریچمنٹ کا ایک مسئلہ ہے کہ نیوکلیر کو افزودہ کرنے کا، نیوکلیر مٹیریل کو، تو پھر وہ کوئی ایسا آدمی جا کے دیکھ لے جو یہ پریزیڈنٹ کو یہ کہہ سکے کہ ہاں تسلی ہے مجھے کہ وہاں انریچمنٹ نہیں ہو رہی. یہ صرف ایک کنجیکچر ہے، میرے پاس کوئی خبر نہیں اس کی، لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ غالباً یہ بات ہو سکتی ہے. تو میں وثوق کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن اگر یہ آپ کو جواب مل گیا ہو اس کا. تو دوسری بات جو تھی مرزا ایوب صاحب نے یہ پوچھی تھی، ایوب بیگ صاحب نے، کہ کیا تھا جی مسئلہ ایوب بیگ صاحب؟ NPT اور CTBT کے اوپر دستخط نہیں کیے تو ہمارے اوپر یہ کیوں لاگو ہے؟ ابھی اسرائیل نے آج ہی آپ کو پتا ہے کہ انکار کر دیا البربادی صاحب کو، میں ان کو البربادی کہتا ہوں، تو البربادی صاحب کو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں دکھائیں گے، ہم نے کوئی دستخط وغیرہ نہیں کیے. تو اصل بات یہ ہے کہ پھر ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ دستخط تو نہیں کیے، لیکن ایک وہ چیز جس کو ہم آزادی کہتے ہیں، حاکمیت اعلیٰ کہتے ہیں، اس کے اوپر آدھے دستخط کر دیے ہوئے، ہم نے پورے دستخط نہیں کیے ہوئے لیکن آدھے دستخط ضرور کر چکے ہوئے ہیں. لہذا بات ہوتی ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کیسے کھڑا ہوا ہے. جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ فیڈل کاسٹرو 44 سال سے وہاں اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اسے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو لبنان نے کہا کہ ہم حزب اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اور ہم اپنی تمام جہادیوں کے اوپر پابندیاں لگا کے بیٹھے ہوئے، دہشت گرد قرار دے دیے. یہ بات ہوتی ہے کھڑے ہونے کی. کلاسمیٹ سے ایک بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا فوجی مفکر گزرا ہے جرمنی کا، اس نے کہا تھا کہ دوز نیشنز who barter away their sovereignty for security, they deserve neither security